پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت، یہ نہیں ہو سکتا. کھل کے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے کہ آپ نے باپ کے احکامات مانے ہیں، اس کو تسلیم کیا ہے، اس کو استعمال کیا ہے. اور آخری بات یہ کہ جب آپ کو اپنی عوامی قوت پر اعتماد نہیں رہتا، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے سلیکٹ ہونے کے اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عوامی قوت، ووٹ کی قوت آپ کھو چکے ہیں. تو سیدھی ہو گئی ہے، عوام دیکھ رہی ہے. آپ اب لاکھ کہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہیں، انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا. آپ کو باپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، باپ کے کہنے پر ووٹ دیا ہے، اور یہ بات آپ کو تسلیم کرنی چاہیے. مارچ 2021 میں سینٹ کے انتخابات کے بعد کی یہ گفتگو ہے جو مریم نواز فرما رہی تھی، جو کہ سنا بھی. خاور صاحب کیا کامنٹ کریں گے؟ یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر اور عوام دیکھ رہی ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں اب یہ سیاست کا، ہماری سیاست کا یہ حسن کہہ لیں، یہ حصہ کہہ لیں، جو بھی اس کو آپ نام دینا چاہیں یہ کہہ دے لیں کہ جمعہ 8 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس انداز سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں لڑتے تھے، اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور خاص طور پر مریم صاحبہ ایک دوسرے کو جو تانا و تشنیع کا نشانہ بنایا کرتے تھے پبلک میٹنگز کے اندر کہ زرداری نیازی بائی بائی، اور اس کے بعد جو ہے غدار ہے نواز شریف، وہ یہ ان کے بیانات سب کے سامنے. سیاست کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا ہے آپ ایک پریس کانفرنس ابھی ہم دکھائیں جس کے اندر جو پی ایم ایل این کے جو زعما ہیں، بڑے لیڈران ہیں، وہ اسی جو باپ پارٹی کے ابھی یہ جو کاکڑ صاحب ان کی تعریفیں کریں اور کہیں گے کہ باپ نے جو ہے باپ پارٹی نے ملک پاکستان کو باپ کی طرح سنبھال لیا ہے، اور یہ باپ کی شفقت کے اندر ملک جو ہے ترقی کی جو ہے منزلیں طے کرے گا، اور جو ہم بڑے فیصلے کر کے گئے ہیں ان کو بحثیت باپ جو ہے کاکڑ صاحب جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے. تو یہ سیاست کے اندر یہ بیانات یہ دیتے رہیں گے. آنے والے دنوں کے اندر بھی اس طرح کے بیانات آپ سنیں گے. لیکن دیکھیں بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سیاستدانوں کے بیانات کیا ہیں، انہوں نے کیا کہتے رہے ایک دوسرے کے حوالے سے. سب سے اہم مسئلہ جس کے اوپر کاشف صاحب نے بات کی، ابھی ماریا بات کر رہی تھی، بادامی صاحب بات کر رہے تھے، اور میرا بھی یہی خیال ہے، وہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا کاکڑ صاحب آئین پاکستان کے اوپر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے پاکستان کی عوام کو جو پاکستان کا آئین ہے پہلے صفحے کے اوپر جو لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد حاکمیت کا حق عوام کے مینڈیٹ کے پاس ہے، وہ جس پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو یہ اختیار دینا چاہتے ہیں وہ بطور امانت، سیکرڈ امانت جو ہے وہ اختیار استعمال کریں. تو اصل مسئلہ ہے انتخابات کا. کیا سوال یہ نہیں ہے کہ کاکڑ صاحب آ گئے ہیں یا کوئی اور آ گیا، کیا ملک کے اندر انتخابات آئینی مدت کے اندر ہونے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ جس ملک کی جمہوریت کے حوالے سے یہ سوال اٹھنا شروع ہو جائے تو سمجھیں اس ملک کی جمہوریت بڑی کمزور ہے. آئندہ 400 سال بعد بھی امریکہ کے اندر جو ان کے پریزیڈنٹ کے الیکشن ہونے ہیں وہ ڈیٹ متعین ہے. ہمارے ہمسائے کے اندر جو مرضی جو ہے اپوزیشن اور حکومتی جماعتیں لڑیں انڈیا کے اندر، الیکشن کے اوپر کوئی آگے پیچھے نہیں جا سکتا. الیکشن کمیشن جو ڈیٹ ٹائم متعین کرتا ہے وہ آگے اس کے اوپر جانا پڑتا ہے. ہمارے ہاں جب سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو ملک کے اندر الیکشن. خاور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. وسیم بادامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم، مریم نواز کی اس وقت کی گفتگو جو کہ مارچ 2021 کی آپ نے ملاحظہ کی، اس وقت کے بیان میں اور آج جب نگراں وزیر اعظم کا انتخاب ہوا ہے تو سوال پیدا تو پھر ہوتا ہے نا کہ اچانک سے یہ تبدیلی کیسے آ گئی اور کیوں آ گئی؟ جی بالکل. دیکھیں ان کنٹینیوشن ٹو واٹ خاور صاحب سے کہ پاکستان میں تو پالیٹکس میں بطور مضمونی پالیٹکس میں کوئی پرماننٹ اینیمیز یا دوست نہیں ہوتے، لیکن پاکستان میں تو کیا کچھ ہی بدل جاتا ہے. یہ وہی بلوچستان عوامی پارٹی ہے کہ جس کے تحت 2018 مارچ میں پارٹی فارم ہوئی تھی. اس پارٹی کو فارم کرتے وقت جو بنیادی رکن تھے ان کا نام انوار اللہ کاکڑ صاحب تھا، جو کہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم بننے والے ہیں، نگراں وزیر اعظم، اور ان کے ساتھ نون لیگ کے ایک فرد بھی تھے. اور اس کے بعد نون لیگ ایک وہ جماعت تھی کہ جس کی بلوچستان میں جس کا حمایت یافتہ وزیر اعلیٰ تھا، اور پھر راتوں رات جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا کہ جناب ان کی ساری گورنمنٹ گر گئی. وہ گرانے میں پیپلز پارٹی کا کردار بہت اہم تھا. ایک صاحب ہوتے تھے، نام تھا مصطفیٰ نواز کھوکر، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان ہوا کرتے تھے، اب نہیں اس زمانے میں ترجمان ہوا کرتے تھے. انہوں نے باقاعدہ ٹیلی ویژن شو میں آ کے کہا کہ یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہوا بلوچستان میں گورنمنٹ چینج کا، اس میں ہم تھے شامل اینڈ وی آر ناٹ پراؤڈ آف اٹ، اور ہم اعلی کار بنے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور مریم نواز شریف صاحب کا جو آپ نے بیان کا حوالہ دیا، کچھ اس طرح کا جو مجھے فوری طور پر یاد پڑتا ہے کہ اس وقت آپ پارٹی کی پوزیشن
دوسرے بینچوں کی تھی لیکن انہوں نے ووٹ دوسری طرف دے دیا تھا. اگر وہ ووٹ نہ دیتے تو ممکن ہی نہ ہوتا سینٹ کے جو نتائج آئے وہ آتے. اور اس پر بھی اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وغیرہ نے اپنے استعفے تک پیش کر دیے تھے کہ جناب یہ ہم نے کیا کیا ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ تو سارا معاملہ پاکستان میں یہ اسی انداز سے ہوتا ہے, نئی سب بندیاں. اور عام انتخابات سے پہلے تو ہمیشہ کچھ بالکل ہی اثر نو کچھ نئی سب بندیاں ہو رہی ہوتی ہیں. سو یہ ایک شیخ رشید صاحب کا ایک بیان بہت مشہور ہے جب گورنمنٹ گر رہی تھی اور باپ پارٹی نے مکسی صاحب اور ان لوگوں نے میریٹ میں شاید پریس کانفرنس کی تھی آصف زرداری صاحب کے ہمراہ. وہ پہلا دھماکہ تھا کہ جناب یہ جی زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کر دی باپ کے اتنے لوگوں کے ہمراہ. تو شیخ رشید صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جی میں سمجھ گیا جب باپ نے ہمارے خلاف پریس کانفرنس کی تو میں سمجھ گیا کہ باپ کا باپ راضی نہیں ہے, ہم گھر جا رہے ہیں. یہ کوٹ ان کوٹ شیخ رشید احمد صاحب. سو ظاہر ہے سارا گورنمنٹ اس طریقے سے پھر سارا سلسلہ ہوا. سو یہ ایک انٹرسٹنگ ایک ہسٹری ہے. بالکل بالکل ایک انٹرسٹنگ سی سچویشن ہے. ماریا میمن صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ماریا, اب اس نام کے اوپر اتفاق کر لیا گیا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ مارچ 2021 میں جس طرح سے مریم نواز نے گفتگو کی اور اب وہیں سے ہی جو ہے وہ اسی پارٹی سے نگراں وزیر اعظم جو ہے وہ ان کا نام سامنے آیا ہے, وہ نگراں وزیر اعظم ہوں گے. تو کن حالات میں یہ فیصلہ ہوا ہوگا, کتنا مشکل ہوا ہوگا یہ فیصلہ, نون لیگ کیسے مان گئی؟ جی ماریا, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آن اے لائٹر نوٹ, پاکستان جیسے ملک میں جہاں اتنی پولرائزیشن ہے اور لوگوں کی آپس میں سیاسی طور پہ اتنی اختلافات ہیں, ادھر ایک کریڈٹ کاکڑ صاحب کو تو دینا چاہیے کہ وہ ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ بن کے ابھرے. اور وہ کس طرح, کیونکہ ابھی میں دیکھ رہی تھی تحریک انصاف کے لوگوں کا بھی رد عمل, تو کاکڑ صاحب کی شخصیت کے اوپر کوئی اتنا اعتراض انہیں بھی نہیں ہے کیونکہ ماضی میں ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ رہ چکا ہے. سو کاکڑ صاحب, اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, باقی اتحادی اور جو فیصلہ ساز ہے ان سب کے کنسنسس کینڈیڈیٹ بن کے ابھرے ہیں. ان ڈارکر ٹائمز میں جبکہ بہت زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, یہ ایک انکریجنگ بات. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے جی جو لسٹ راجہ ریاض صاحب کے پاس موجود تھی, اس کے بارے میں کافی عرصے سے قیاس آرائیاں ہو رہی تھی کہ جو نام ہوگا وہ اسی لسٹ میں سے ہوگا. اپوزیشن لیڈر کی جو اس وقت افادیت اور جو طاقت ہے ڈیسائیڈنگ مومنٹس میں, اس کا ہم نے مظاہرہ دیکھ لیا. اور تحریک انصاف جب اسمبلی سے نکل رہی تھی اس وقت بھی یہ انہیں کہا گیا, انہیں مشورے دیے گئے اور ان کی اسٹریٹجی کو کوشچن کیا گیا کہ کل کو اگر الیکشن ہونے بھی ہیں اور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے تو اس میں اتنے اہم فیصلے کے اسٹیک ہولڈر آپ کیوں نہیں بننا چاہتے اور کیوں یہ فیصلہ کسی اور کو سونپ دیں گے. اور آج غالباً ان میں سے جو سین مائنڈیڈ لوگ جو کہ اس وقت مشورے شاید اسمبلی کا حصہ ہمیں بنے رہنا چاہیے, انکلوڈنگ شاہ محمود قریشی صاحب, وہ بڑے ووکل تھے اس حوالے سے, وہ سوچتے ضرور ہوں گے کہ اس پورے مشاورتی عمل سے باہر نکل کر ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا. سو وہ جو لسٹ تھی راجہ ریاض صاحب کی, اس بارے میں تو سب کو تقریباً کوئی شک نہیں تھا کہ نام اسی میں سے ہوگا. اب وہ جو نام ہے راجہ ریاض صاحب نے وہ شیئر تو نہیں کی, انہوں نے کہا ہم 5 باقی نام شیئر نہیں کریں گے, لیکن باقی جماعتوں نے جب ان کو پروفائل کیا ہوگا تو ان کے نزدیک کاکڑ صاحب کی پرسنالٹی ایسی ہوگی جس میں ان کو لگتا ہے کہ ایک تو کنٹروورسی نہیں ہوگی, دوسرا وہ ان کو اپنے سے قریب کر پاتے ہوں گے. یہ آپ کو ہم بتا دیں کہ اس وقت آئی ایم ایف کا ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ سابقہ حکومت, موجودہ انٹرم حکومت اور الیکشن کے بعد آنے والی حکومت, ان تینوں نے اس کے مائل سٹونز کو پورا کرنا ہے. تو اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ اس پوری کیبنٹ کی کیا شکل ہوگی, کیونکہ جو حفیظ شیخ صاحب کا نام آ رہا تھا, کیا وہ ایک مضبوط فائنانس منسٹر کے طور پہ ان کو پلیس کیا جائے گا, اور پھر حکومت میں جو زیادہ تر فیصلے جو کہ فائنانس ریلیٹڈ ہے تو وہ وہاں سے ہوا کریں گے. سو ابھی یہ بڑی ایک پیکولر ٹیریٹری میں ہے, بڑی انچارٹڈ ٹیریٹری کے اندر ہم سب موجود ہیں. الیکشن کی پاسبلٹی میرے نزدیک تو نہ ہو تو مجھے تعجب ہوگا, لیکن پاکستان جیسے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کاکڑ صاحب کا نام 48 گھنٹے پہلے کسی لسٹ میں نہیں تھا, جو نام لسٹ میں تھے آج وہ ناک آؤٹ ہو گئے ہیں. سو مجموعی طور پہ اگر ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ ہے تو چلیں اس کو ایک سلور لائننگ کے طور پر لے کر آگے ضرور بڑھا جا سکتا ہے, بٹ بڑی بھاری ذمہ داری ہے اب کاکڑ صاحب کے پاس اس سے آگے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ماریا کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے, اور اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ جو نگراں کیبنٹ ہوگی اس میں کون کون شامل ہوگا. بہرحال ملک کے 8ویں نگراں وزیر اعظم کا جو نام ہے اس پر اتفاق ہو گیا ہے. وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے درمیان نگراں وزیر اعظم کی تقرری پر حتمی مشاورت کے بعد انوار الحق کاکڑ کا نام بطور نگراں وزیر اعظم سامنے آ چکا ہے. انوار الحق کاکڑ کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے. انوار الحق کاکڑ 2018 میں
سینٹ کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ انوار الحق کاکڑ ملک کے 8ویں نگراں وزیر اعظم ہوں گے۔ انوار الحق کاکڑ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانی اس کے چیئرمین بھی ہیں اور قائمہ کمیٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خزانہ خارجہ امور کے وہ رکن بھی ہیں۔